بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید و افضل الانبیاء والمرسلین تھوڑی آواز اچھی کرو مین والی سے فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الحلیم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد صلاۃ علی نبینا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لیں ایک دفعہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص اور اس کی مہربانی سے چھوڑ دے یا دو ادھر بٹھاؤ دو ادھر جس کی توفیق اور اس کی مہربانی سے ہم سب جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں، ساعتوں میں، لمحات میں اللہ کے حضور جمع ہیں اور حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اپنی شانوں کے ساتھ، قدرتوں کے ساتھ، اپنی لامحدود اور ان گنت حمد و ثنا کے ساتھ زندگی کی عارضی یہ جو کیفیت ہے دنیا کی بہتر انداز سے ہمیں اپنے شکران اور حمدان کے طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ کی، یہ مشہور آیہ کریمہ ہے، آیہ نمبر 152، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ کا شکر ادا کرنے کی طرف جو ہے مائل فرمایا ہے اور حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے چند مقامات پر اپنی عطا کی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی طرف راغب فرمایا اور حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، بات یہ ہے کہ جب تک دل میں کسی نعمت کا احساس نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ میں دوسرے کا شکریہ اسی وقت ادا کروں گا کہ جب مجھے پتہ ہوگا
کہ اس کے بغیر میرا چارہ نہیں ہے. ایسے ہے کہ نہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے جی، ہم جی اس سے کوئی لے کے کھاتے ہیں جی. بندہ بھی بندے سے کہہ دیتا ہے جی میں اس کی بات کیوں مانوں. تو بندہ اس وقت شکر ادا کرے گا، بندہ اس وقت اس کا مرہون منت ہوگا، اس کا احسان مند ہوگا، جب اس پر وہ اپنا فضل، کرم، احسان، نعمتیں بھی اس کے لیے عیاں کرتا رہے گا اور دیتا رہے گا. ہمیں کوئی دکاندار ادھار بھی دے دے نا تو اس دکان کے سامنے سے جتنی مرتبہ گزریں گے تو اس کو سلوٹ ضرور ماریں گے. یہ ایک نیچر ہے. یا اللہ حاضل قیاس کوئی بھی ہو، بھائی جان آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، یہ جو اس کو سلام کرنا ہے نا، یہی شکر ہے. ایسا ہے ملک صاحب کہ نہیں؟ اور اگر کوئی بھی دکاندار ہے اس سے سودا ادھار لینے والا، گو کہ اس نے پیمنٹ کر دینی ہے بیچارے نے، مہینہ 2 مہینے جیسے کمٹمنٹ ہوتی ہے، ادھار لینے والا اگر اس دکان سے آگے 2-3 دفعہ گزر جائے اور اسے سلام نہ کرے تو پھر دکاندار سمجھے گا کہ یار اسے احساس ہی نہیں میں نے اس پر اتنی مہربانی کی ہے. اگر یہ نہیں سمجھے گا تو کہے گا چلو آگے صحیح، ٹھیک ہے نا جی، کہے گا چلو کوئی گل نہیں، اگے میں تیرا بندوبست کرے گا. یہ ایک بات ہے انسان. اور اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے بخاری و مسلم میں، میں یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے، یشکر اللہ، وہی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. یعنی یہ ہم پر لازم بھی ہے کہ ملک صاحب میرے اوپر مہربانی کریں، زیگم صاحب میرے لیے کوئی اچھی چیز مجھے دے دیں، میں ضرورت میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، اور میں ان کا شکریہ ادا تک نہ کروں. تو فرمایا جب بندہ بندے پہ احسان کرتا ہے، اس پر کوئی مہربانی کرتا ہے، اس کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے کسی لحاظ سے بھی، چاہے مال ہے، دولت ہے، علم ہے، عمل ہے، انسان کی معاشرتی زندگی میں، سماجی زندگی میں انسان کو کئی معاملات سے واسطہ پڑتا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو معاشرہ اس لیے بنایا کہ ہر ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے، باہمی تعلق کے ساتھ ہر ایک بندہ مربوط ہے. انسان نے رشتہ داریاں بھی کرنی ہے، انسان نے لین دین بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، انسان نے اس جگہ جو ہے رہنا بھی ہے، اور کتنے معاملات ہیں. ہماری سوشل لائف ہے، ہماری سماجی جو زندگی ہے، اس کو ایک لمحے بھی دوسروں سے کٹ ہو کے ہم گزار نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے نا، وہی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اور یقین جانیے جو سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا تو کمال ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، یعنی احادیث نبوی کا یہاں تک لب لباب اور خلاصہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پانی دے دینا تو اس کو بھی کہیں جی آپ کا بہت شکریہ. کیا کہیں؟ آپ کا بہت شکریہ. اس سے کیا ہوگی؟ اس کے دل میں قدر پیدا ہوگی. جو شخص چل کے جا سکتا تھا نلکا چلا کے یا کولر سے یا ٹوٹی سے یا فریج سے پانی، اس کو بیٹھے بٹھائے پانی مل جائے تو یار اس پانی دینے والے کا کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ ہمارے گھر میں رہنے والی ہمارے ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی جنہیں اللہ نے بیوی کا روپ اور رنگ اور شکل دی ہے، کہ جو بیچاری کھانا پکاتی ہے. آپ کہیں گے جی یہ لو جی وہ بیچاری ہوں گی تو ہم سارا دن باہر دھوپ پہ سڑتے ہیں، ہم بیچارے نہیں ہیں. دونوں چیزیں نا ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہے. اچھا ہم بے شک گھر سے باہر آتے ہیں، لیکن لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کی شان جو اللہ نے میاں بیوی کے تعلق کو دی ہے،
اگر گھر آ کے ٹھنڈا پانی آگے پیش ہوتا ہے تو ہم بغیر مانگے جب گھر والے ہمیں کھانا پانی جو بھی ایک موسم کے لحاظ سے ہے دیتے ہیں تو بغیر مانگے اگر ہمارے سامنے پریزنٹیشن ہوتی ہے تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور کئی معاملات ایسے بھی ہوتے ہوں گے، اب بات کہیں اور نہ نکل جائے، میں اس کو کنٹرول رکھوں گا، وہ تو ازدواجی زندگی کے معاملات ہیں جہاں 4 دفعہ پانی مانگنا پڑتا ہے تو پھر کہتے ہیں اچھا تسی زیادہ تھک کے آئے ہو، میرا حساب ہی کوئی نہیں، تو یہ معاملات دنیا داری۔ لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چھوٹا بچہ ہمیں پانی دے، ہمارا شاگرد دے، ہمارے گھر والے دیں، ہمارے بچے دیں، کوئی چیز پکڑا دیں تو تھینک یو کا لفظ، شکریہ کا لفظ، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ بخاری مسلم میں یہ جو حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سبحان اللہ، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا یعنی ہم ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور کتنی پیاری بات فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کا کفران نہ کرو، انکار نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ آگے چلتے ہیں، یہ ہے سورۃ النساء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، کتنی خوبصورت بات ہے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑا کہ میں میرے بندوں میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری یہ شان ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں۔ کب؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور میں تمہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کروں، تم میرا شکر ادا کرتے رہو، تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی۔ اب ایمان والے پہ کتنی نعمتیں ہیں، اولاد بھی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، اچھا گھرانہ مل جانا بھی نعمت ہے، گھر بار مل جانا، نوکری مل جانا، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ پیرالل کمپیریٹیولی سجدہ کرنا اگر مل جائے، بولیے نا، سجدے کی نعمت مل جائے، نماز پڑھنا مل جائے، رب دولت دے اور رب اپنے گھر کا طواف نصیب کر دے، اللہ اولاد دے، اولاد کو فرما بردار بنا دے، اللہ دولت دے اور اپنی مخلوق کا خیال رکھنے کی جو ہے وہ خوبصورت توفیق دے دے، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نعمت کے اظہار کا حکم دیتا ہے، فرمایا نا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پس جو رب تمہیں نعمت دے اس کو آگے پھیلاؤ، اس کا تذکرہ کرو، اس کا بیان کرو۔ اب میرے پاس اللہ نے مجھے جتنا بھی علم عطا فرمایا ہے میں اس کی بات کا ذات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں کسی نہ کسی لیول پر سٹیٹس میں آ کے جمعہ کرتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، وہاں کوئی حدیث کوئی آیت علماء کرام محدثین مفسرین عام میں سے ماشاءاللہ جو صاحب علم ہیں دین دنیا کا وہ پھیلاتے ہیں، یہ جو ہے یہ بھی نعمت کا اظہار ہے کہ بندہ اپنی ذات پر سنٹرلائز رکھے ہر چیز کو، نہیں جی میں تو کسی کو میں نے بتا دیا تو وہ بھی استاد بن جائے گا، نہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے اپنے شاگرد پیدا کرے، کوئی انجینئر اپنے شاگرد پیدا کرے، کوئی ماڑا موٹا چھوٹے لیول پر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بنانے کی توفیق دی ہے، کوئی دوسرے میں شیئر کر دے، دوسرے کو سکھا دے، تو یہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہے۔ اور رب فرماتا ہے جب تک میری نعمتوں کا اظہار کرتے رہو گے میں اتنا دوں گا کہ تم پریشان ہوگے، یا اللہ اتنا مجھے عطا فرما دیا۔ آج
اچھا آگے چلیں، ایک دو اور آیات پڑھ کے پھر انشاءاللہ احادیث اور تشریح کی طرف آئیں گے۔ اب یہ چند آیات میں نے نکالی قرآن مجید سے۔ اب یہ سورہ ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا رب تمہیں جو ہے نعمتیں دے، اذن نعمت دے، اور تم میرا شکر ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اس شکر کے بدلے میں تمہیں اور دیتا جاؤں گا، مزید عطا فرماؤں گا ضرور۔ لام تاکید ہے، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم تاکیداً تحقیق شکر ادا کرتے رہو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب فرماتا ہے میں بھی ضرور تمہیں زیادہ زیادہ عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، لا میں نے دیتا ہی کی ہے، میں تو بھوک سے ہی مر گیا، جب سے پیدا ہوا میں نے تو دکھ ہی دیکھے، میرے پاس ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نافرمانی ناشکری کرتے رہو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو تمہیں دینے کی بجائے نعمت نہیں آئے گی بلکہ میرا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا، میرا عذاب، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت گرفت والا ہے، سخت ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، آگے یہ ہے، یہ بھی سورہ ابراہیم آیا نمبر 34، اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اے میرے بندو جب جو کچھ تم مجھ سے مانگتے ہو اور میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں، جس چیز کا تم نے سوال کیا میں نے تمہیں دے دیا، اللہ اکبر۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جس کی بھی تم طلب کرتے ہو اللہ نے تمہیں دے دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے اگر وہ جو میں نے تمہیں دیا ہے گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، تمہارے مانگنے پر میں نے تمہیں نعمتیں دے دی۔ وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم گننا چاہو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، لا تحصوها، اللہ فرماتا ہے تم انہیں گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آگے رب نے ریزن بھی بیان کر دی، کیا؟ ان الانسان لظلوم کفار، کیونکہ انسان ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے، ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ اب آیات تو کافی ہیں لیکن چند ایک آیات میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، آگے ایک اور آیت بیان کر کے انشاءاللہ پھر احادیث کی طرف آتے ہیں۔ یہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ بھیڑ بکریاں چرانے والا چرواہا لقمان، میں نے وہ نماز میں بھی جناب حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کے بارے میں عرض گزار کی تھی کہ ایک جگہ جم غفیر ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور جناب لقمان حکیم، اللہ اکبر، کوئی نبی نہیں، پیغمبر نہیں جی، اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند کر لیا، سوئے ہوئے تھے اٹھے تو حکمت و دنائی اللہ نے نیند میں طاری فرما دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا بندہ الجھتا ہے، اس کے بعد میرے پاس نہیں، بھائی تو اس قابل بن، اللہ تجھے عطا فرما دے گا۔ اگر بندے تو ناشکری کرتا رہے گا، روتا ہی رہے گا، روتا ہی رہے گا، رب فرمائے گا روتے روتے ناشکری کرتے کرتے قبر میں ہی چلا جائے گا۔
بڑے مجمع سے حضرت جناب لقمان حکیم علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں، اتنی دانش بھری باتیں، ایک پیچھے سے سڑیل دل کا جلا ہوا آتا، کہندا ہے تو وہی لقمان نہیں جڑا بھیڈاں چراندا سی، تم وہی لقمان نہیں جو فلاں جگہ پر بھیڑیں چراتا تھا، بھیڑیں چراتا تھا؟ آپ نے فرمایا میں ہوں تو وہی، لیکن تیرے اور میرے میں فرق یہ ہے کہ یہ جملہ جو تو نے کہا میں نے نہیں کہا، تو اللہ نے مجھے اس مقام پہ فیض فرما دیا ہے کہ میں نے کسی کی تضحیق نہیں کی۔ جب دیکھیں اسی رب نے لقمان حکیم کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، رب نے دیا ہے نا۔ یہاں سے یہ ہم سمجھے کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو اللہ نے دیا ہے، بے شک وہ جس طرح بھی ہے اللہ نے دیا ہے، غلط اس نے کیا ہے تو وہ بھی بھگتے گا، اگر اچھے ذرائع سے کمایا تو وہ بھی اللہ کا فضل ہے، اگر غلط انفیئر مین سے اس نے ارن کیا ہے، غلط ذرائع استعمال کر کے اس نے سارا کچھ بنایا، تو قبر میں اکیلے جانا، میں نے آپ نے تھوڑا اس کے ساتھ جانا۔ تو دیر از اینی لاجک ٹو کرس ہم، کوئی ایسی بات ہے کہ ہم اس کو لعنت ملامت کرتے رہے؟ تو رب نے فرمایا ہم نے لقمان حکیم کو حکمت عطا فرمائی، انشکر للہ، اے لقمان تو ہمارا شکر ادا کر، کیا کر؟ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے نا، مجھے اللہ نے خطیب بنایا، آپ میں سے کسی کو اللہ نے ڈاکٹر بنایا، کسی کو استاد بنایا، کسی کو مربوں کا مالک بنایا، کسی کے متاح 300 ملازم کر دیے، 10 کر دیے، تو یہ شکر ادا کرو۔ رب نے فرمایا اگر ہم نے دیا ہے تو شکر ادا کرو، لیکن شکر وہی کرے گا نا جو کہے گا رب نے مجھے دیا ہے، اور جو کہ لے میں تو کمائی آپ پہ، میں تو ساری زندگی محنت کر کر کے مر گیا، میرے والد نے دیا، میرے بھائیوں نے، میرے پڑوسیوں نے۔ رب فرماتا ہے نہ کر بندے، اور نہ کر میرے بندے، ایسا نہ کہہ، پتہ نہیں تجھے کیا پتا کس کی دعا سے تجھے دے دیا ہے، کس کی حسن نظر سے تجھے دے دیا ہے، کس کو تو نے دعا کے لیے کہا، لاکھوں کو کہا، مگر کس کی دعا سے تجھے دے دیا، اور آج کہتا میں نے خود کمایا۔ فرمایا نہیں یہ ہم نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اے لقمان کہیں غرور تکبر نہ دل میں بٹھا لینا، انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کر، وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی ذات کا شکر کرتا ہے۔ یہ چند آیات ہیں قرآن مجید کی، اور یقین کریں قرآن مجید کی ان آیات کے واضح ترجمے میں انسان کو کسی قسم کا جو ہے وہ کنفلکشن نہیں ہوتی، واضح پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بیچارے نے گاڑی بھی لے لی، گھر بھی بنا لیا، اولاد بھی اچھے اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہی ہے، تو دیکھنے والا کہتا ہے لے یہ منہ اور یہ سارا کچھ، وہ دوستوں میں کہتا ہے یار یہ اس کا منہ ہے کہ اتنا کچھ یہ لے کے پھر رہا ہے۔ تو بھائی اس کا منہ ہے تو اللہ نے دیا، تیرا منہ اس قابل ہی نہیں کہ رب نے تجھے دیا ہی نہیں، رب نے تجھے دیا ہی نہیں۔ تو سمرائز میں کرنے جا رہا ہوں اپنی گفتگو کو، شکر ادا کرو یار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دولت اولاد فضل سے نوازا ہے پھر بھی، اور اگر تمہیں نہیں نوازا پھر بھی نیچے دیکھو۔ کہاں دیکھو؟ نیچے دیکھو۔ اگر دیا ہے تو گاڑی والا جہاز کی طرف نہ دیکھے، موٹر سائیکل والے کی طرف دیکھے۔ پیدل چلنے والا اگر روڈ پر یہ کہے کہ یا اللہ کاش میرے پاس بھی گاڑی ہوتی، ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے، محنت سے کوئی لے سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یا اللہ میں بھی عالم فاضل ہوتا، میں ڈاکٹر ہوتا، میں انجینئر ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محنت کر، میں تو کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، لیس للانسان الا ما سعی، جو کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں انگلی پڑھ کے اسے کامیابی کی طرف لے جاتا ہوں، میری بارگاہ میں محرومی نہیں ہے۔
نیچے دیکھ۔ اب پیدل چلنے والا یہ سوچے کہ میرے پاس تو گاڑی نہیں، رب فرماتا ہے او بندے یہ نہ سوچ تیرے پاس گاڑی نہیں، یہ دیکھ تجھے پاؤں تو دیے ہیں، ادھر دیکھ جس کو پاؤں ہی نہیں دیے۔ تو گاڑی کو رو رہا ہے اور وہ بیچارہ بیٹھا سڑک پہ چل بھی نہیں پا رہا اور وہ لفٹ مانگ رہا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اس کی طرح پاؤں دیتا تو میں چلتا رہا۔ فرماتا اس کو دیکھ، گڈی والے نہ دیکھ۔ اللہ اکبر۔ حضرت بشر حافی کون؟ بولیے نا، او یار بول پاؤ اللہ دے بندے ہو۔ حضرت بشر حافی کیا؟ ماشاءاللہ۔ یا اللہ جنہوں نے بولا ہے سارے جنت میں چلے جائیں، جنہوں نے نہیں بولا وہ بھی جان۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا وہ جو روایتی خطیبوں والا انداز تو ہے نہیں، میں کہتا ہوں جو دل سے چیز نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے، نہیں طاقت پرواز مگر پھر بھی رکھتی ہے، دل سے نکلنا چاہیے۔ تو جاتے جاتے آپ کی جو کھڑامیں پہنی ہوئی تھی جوتیاں وہ بھی ٹوٹ گئیں، ایک جگہ گئے جلدی چلتے پاؤں میں زخم آ گئے، پتھر ہے، کہتے ہیں یا اللہ، شکوہ کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے شراب خانے سے اٹھا کے ولی بنا دیا بشر حافی، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب تک اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا، تھوڑا سا دل میں گلا شکوہ کیا آگے یا اللہ پاؤں میں زخم، تھوڑا سا آگے چلے تو ایک ایسا بیٹھا تھا جس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، پاؤں وہیں سجدے میں گر گئے، یا اللہ معافی مل سکتی ہے معاف کر دے۔ اس کے بعد جوتی نہیں پہنی آپ، اس لیے آپ کو حافی کہتے تھے، ننگے پاؤں پھرنے والا۔ کون؟ ننگے پاؤں پھرنے والا، جوتی نہیں پہنی۔ اور شان یہ تھی کہ پھر بصرہ اور کوفہ کی گلیوں اور سڑکوں پر اللہ نے اس ولی اللہ کی قدر، شکر کیا نا، اتنی قدر اللہ نے اپنی مخلوق کے جانوروں کے دلوں میں بھی ڈال دی کہ جہاں جہاں سے بشر حافی کا گزرا ہوتا تھا جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے، جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے۔ اور ایک دن کسی نے دیکھا کہ جس رستے سے جناب بشر حافی گزرتے تھے وہاں گوبر پڑا ہے، انہوں نے کہا آج بشر حافی یہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ سانوں کی سناندے رہو کسے، سناتے رہے آیتیں، سناتے رہے حدیثیں، ہم نے تو وہ کرنا ہے جو شیطان ہمارے دل میں ڈالے گا، شیطان ہمارے دل میں ڈالے گا، اور شیطان تو کھلا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اس لیے برادران محترم آج کا موضوع میں نے تھوڑا سا اپنے لیے سب سے پہلے، اب باتیں کئی ہیں، غالباً حضرت داؤد علیہ السلام گزرے ایک جگہ سے تو پتھر سے نا پانی ابل رہا ہے، پتھر سے پانی ابل رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر تھے، دعا کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کہ حضرت اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ پتھر سے اتنا یہ کیسے ہے، نہ کوئی ادھر پانی نہ ادھر، نہ کوئی یہ چشمے پہ موجود ہے، یا اللہ اس سے پانی کیوں نکل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور رب ذوالجلال نے فرمایا میرے نبی جب سے اس نے سنا ہے نا وقودها الناس والحجارہ کہ یہ جو جہنم ہے نا اس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے، لوگ اور پتھر ہوں گے، تو یہ رویا میری بارگاہ میں یا اللہ میں تو پتھر ہوں، میرے اندر تو اچھائی برائی کی فطرت ہی نہیں ہے کہ گناہ اور نیکی کا، میرے اللہ مجھے بھی تو جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ پانی کا چشمہ نہیں، اس کے رونے، میرے اس خوف کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے، اس کے رونے کی وجہ سے اس کے آنسو نکل رہے ہیں، آنسو ہیں یہ، چشمہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی یا اللہ میں اگر ایسا ہے تو میں تیرا بندہ بھی ہوں، تیرا پیغمبر بھی ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اس پتھر کو جہنم میں نہ ڈالنا۔ اللہ نے دعا سن لی، پھر وہی فرمائی اے میرے نبی جا کے اسے کہہ دو، اس پتھر کو جا کے کہہ دو کہ میں نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ جب حضرت داؤد غالباً واپس تشریف لے آئے تو وہ جو چشمہ سا جاری تھا نا وہ اتنا کھلا ہو گیا، اتنا کھلا ہو گیا کہ ایک جھیل بن کے اس پتھر سے نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟
تو اللہ نے اس پتھر کو قوت گویائی دی کہ پہلے میں رو رہا تھا اے اللہ کے پیغمبر کہ مجھے رب جہنم میں نہ ڈال دے، وقودھا الناس والحجارہ کی آیت کے حکم کے ساتھ، اب میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو نے اس پیغمبر کی دعا سے مجھے جنتی بنا دیا ہے۔ تو اب یہ رونے کے غم کے آنسو نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں، یہ اس خوشی کے آنسو ہیں۔ اور بندے تجھے کیا ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں نا میرے پاس گھر نہیں، میرے پاس گاڑی نہیں، اچھی نوکری نہیں، تو میں بار بار کہا کرتا ہوں یار بات یہ ہے کہ ہم یہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، میرا 3-4 دن پیٹ خراب رہا، آپ کا بھی ہوتا ہوگا اور ہوتا ہے، ظاہر بات ہے، سارا کوئی سامنے پیا نہیں، چکن قورمہ کھا لے، نہیں کھانا جی، مٹن کھا لے، نہیں جی، اور بھائی کیا کھانا ہے، سوئیاں بنا دے ہو، تو بندہ تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور بندے تو کہتا کہ میرے پاس یہ نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ جو دیا ہے اس کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو لب لباب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، جتنا شکر ادا کریں گے، جتنا رب نے تھوڑا دیا اس کا شکر ادا کریں گے، اللہ عطا فرماتا رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور میرے پاس تشریف لے آئے ایک رات، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق ازواج کے پاس تشریف لے جاتے تھے، تو اس دن میری باری تھی، حضور میرے بستر پر آرام فرمائی تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک میری پیٹھ سے جو ہی لگی تو مجھے حضور نے فرمایا عائشہ اجازت دیتی ہو کہ میں رب کو سجدہ کر لوں، رب کو سجدہ کر لوں؟ اللہ اکبر۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے تو آپ کے قرب سے بڑھ کر اور کوئی نعمت میسر نہیں، مگر آپ تشریف لے جائیں رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ حضور نے ساری رات ایک سجدہ کیا اور میں ڈھونڈتی گئی کہ حضور چلے کہاں کے گئے، میرے ہاتھ پاؤں پہ لگے، اتنے پاؤں سو چکے ہیں۔ میں نے کہا جب حضور اپنی عبادت سے فارغ ہوئے اللہ کی بارگاہ سے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی بڑی تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں، آپ کے پاؤں بھی سوج گئے ہیں، آپ کا تو گناہ ہی نہیں، نہ آپ کا گناہ ہے نہ آپ کی، بلکہ آپ کی وجہ سے آپ کی امت اللہ تعالیٰ گناہوں سے معاف فرما دے گا، بخشش کر دے گا۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا اسی بات کے لیے میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، سجدہ ہی نہیں کرتے، ٹائم ہی کوئی نہیں، ٹائم ہونا بھی کوئی نہیں، ٹائم ہونا بھی نہیں ہے۔ میرے پاس آپ کے پاس ٹائم نہیں ہونا، نہ بھائیوں کو ملنے کا، نہ بچوں کو ٹائم دینے کا، نہ دوستوں کو ٹائم دینے کا، نہ پڑوسی کی حالت زار دیکھنے کا، نہ کسی غریب کو دیکھنے کا، نہ ٹائم ہونے، مصروف بڑا ہوں جی مصروف۔ ٹائم اس وقت ہوگا جب قبر میں رکھ کے نا اندر والا بندہ کفن سیدھا کر کے باہر والے سے پوچھے گا 10 بھائی اون سیٹ ہویا ہے، اب ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا جی اب ٹھیک ہے، وہ کہے گا چل اب آخری سلیب رکھ دے، اس وقت بندہ ٹھیک ہو جائے گا، اس وقت بندے کے پاس ٹائم ہوگا۔ بھائی ٹائم نکالیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے دیا شکر ادا کریں، رب نے پیارے پیارے بچے دیے ہیں شکر ادا کریں۔ میں نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا 40 سال ہو گئے ہیں، نہ بیٹی نہ بیٹا، مگر قربان جائیں ایک حرف شکایت بھی زبان پہ نہیں لائے۔ اور ایسے ظالموں کو بھی دیکھا ہے 1 سال گزرا نہیں اور جی دوجا بیاہ کر لے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، ہاں ایک مروزی حالات بن جاتے تو الگ بات ہے۔ تو رب کا شکر ادا کرو۔ اگر اللہ زکریا علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں بیٹا یا دے سکتا ہے تو کیا آج اس کی بارگاہ سے کمی ہے؟ اس بہن بیٹی جو کسی کی بہن بیٹی ہے اس کو گھر میں بیاہ کے لائیں، اسے کہا بی بی چل مصلا اٹھا، میں بھی اٹھاتا ہوں، گڑ گڑا کے روتے ہیں، آج نہیں کل نہیں سال نہیں 2 سال، اگر رب نے دینا تو یہیں سے دے دے گا، نہیں دینا تو آگے 10 بھی کر لے پھر بھی نہیں دے گا۔ کیا ہو گیا بندے تجھے؟ تو رب سے روٹ گیا ہے یا تیرا رب تو اس سے روٹ گیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم ہی روٹ گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جی کچھ نہیں دوسرے کو نہیں بتاتے۔ اب معاشرہ اور زمانہ بھی ایسا آ گیا، لوگ آہیں بھرتے ہیں، جلن کا شکار ہوتے ہیں، حسد کا زیادہ اظہار کرتے ہیں، ماشاءاللہ لوگ کم ہی کہتے ہیں،
لیکن یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے دیا تو اچھے کپڑے پہن، دوسروں کو بھی پہنا، میں نے تجھے دیا ہے تو اچھا اظہار کر، دوسروں بھی کروا، میں رب آسمانوں والا تجھے یہاں بھی تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، آخرت میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ شکر کرنا ہے، آج کے بعد تہیہ کر لے میرے سمیت، جتنا دیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، تھوڑا ہے زیادہ ہے۔ وہ واقعہ میں نے غالباً پہلے بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ والا بیان کیا تھا کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں کوہ طور پر، ایک شخص بیٹھا ہے، دنگ دنگ بیٹھا ہے، شرمگاہ کو بھی ریت سے ڈپا ہوا ہے، تو عرض گزار ہوئے موسیٰ کلیم اللہ کے بعد روزانہ جاتے ہیں، میری عرضی بھی پیش کر دینا، میں نے کی دیتا ہے، میرے پاس تو بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے ہی نہیں۔ آگے چلے تو ایک اور شخص ہے، مار بھیڑ بکریاں مال دولت، اے موسیٰ روزانہ جاتے ہو اللہ سے ملاقات کرنے، اپنے رب سے کہے اب میرے سے سنبھالا نہیں جاتا، مجھے اور ضرورت نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ گئے اور رب سے ہم کلام ہوئے، بات چیت ہوئی، واپس مڑنے لگے تو اللہ کی بارگاہ میں دونوں کے سوال رکھ دیے۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ مجھے پتا ہے، جو پہلا تھا نا اسے جا کے کہنا کہ میرا شکر ادا کر، وہ ننگ دھڑنگ، میرا شکر ادا کر۔ جو دوسرا تھا اس سے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا تو چھوڑ دے، میں تجھے دینا چھوڑ دوں گا۔ واپس آئے، وہ مال دولت والے کو کہا کہ رب نے یہ کہا ہے، اس نے کہا ہے موسیٰ میں تو رب کا شکر ادا کرنے کی جو عادت ہے، جو نعمت ہے، اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا پھر رب نے کہا پھر میں دینا نہیں چھوڑ سکتا، تو شکر کرنا نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی عادت مبارکہ سے واپس نہیں مڑوں گا، میں بھی دینا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جو ننگ دڑنگ بیٹھا تھا تو موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ سے جواب دیا، رب نے فرمایا شکر کیا کر۔ وہ کہتا کہ رب نے مجھے دیا گیا ہے کہ میں شکر کروں، اور جس ریت سے اپنے بدن کو شرمگاہ کو ڈھانپا تھا، ہوا رب نے چلائی، وہ ریت بھی اڑ کے چلی گئی۔ اللہ نے فرمایا چل پھر آئیں پھر ایویں سے۔ تو بھائی جان میری بات سنیں، میرے محترم، میرے بزرگوں، اللہ نے ہمیں خوبصورت گھرانے دیے ہیں، نچاکیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اولادیں نافرمان ہوتی جا رہی ہیں، چونکہ شکر ہی نہیں ہے۔ میرے گھر میں 3 وقت کر کھانا پکتا ہے تو اس کو بھی تو دیکھ لو، تیرے دروازے پہ ناک کر رہا ہے، تو اس سے افضل ہے کہ ادنا ہے؟ اس نے آپ کے دروازے پہ دستک دی کہ بھائی کوئی روٹی پانی ہے مجھے دے دو، تو تم گھر بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ یار یہ سالن کیا پک گیا ہے، یہ روٹی کس طرح کی پکا دی ہے، وہی اس کو دیکھ جو دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا ہے، تو اس سے میں اس سے افضل ہے کہ نہیں؟ بس نہ شکری ختم کر دیں ہم سب، نچلے لیول پر انڈیویجول لائف ہے، کلیکٹیو لائف ہے، سوشل لائف ہے، نیشنل لائف ہے، انسان کوشش تو کرے اللہ کا شکر ادا کرے اور دیکھے پھر رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرے گو رب فرماتا میں تو دیتا رہوں گا، تو سنبھالتا رہے میں دیتا رہوں گا، لیکن دے کے جمع نہیں کرنا، آگے تقسیم کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی شکر و حمدان سے نوازے، وما علیہ الا البلاغ۔